مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، اگرچہ بندہ ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے مسجد میں آیا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کا حق ادا کرے۔ مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق یہ ہے کہ وہ مسجد میں بغیر اللہ کو یاد کیے واپس نہ جائے۔ مسجد میں آئے، اللہ کا ذکر کیے بغیر واپس نہ جائے۔ اور اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بخاری کی حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ کیوں جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا اے میرے صحابہ، میرے امتیو، جب بھی تم جنت کے باغات سے گزرو نا تو فارتعوا، تو تم کچھ کھا پی لیا کرو۔ جب جنت کے باغات سے گزرو تو تم، ظاہر ہے کوئی بندہ باغ سے بغیر کھائے گزر جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو ناممکن ہے وہ باغ سے گزر بھی جائے اور اس میں سے اس نے جو ہے وہ کوئی چیز چکھی بھی نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو فارتعوا، تم اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ کی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا المساجد، مسجدیں اللہ کے نزدیک جنت کا باغ ہے۔ مسجد کیا ہے؟ بولیں ذرا، مسجد کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے۔ فرمایا المساجد، یہ جو مسجد ہے یہ بریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا باغ ہوا تو پھر اس میں کچھ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ مسجد جنت کا باغ ہے اور مسجد کے اندر چرنے کا، کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا کہ مسجد میں چرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک لمحہ کے لیے اگرچہ مسجد میں آیا اور چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں آ کر ویسے ہی واپس چلے جانا جیسے آیا ہے یہ مناسب نہیں۔ جب مسجد میں آئے تو پھر اپنے رب کا ذکر کر کے جائے، پھر اپنے رب کا ذکر کر کے جائے۔ اور محدثین نے اس کی تشریح فرمائی ہے، ارشاد فرمایا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسجد جنت کا باغ ہے، اس کا مطلب صرف جنت کا باغ ہی نہیں ہے، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے، آباد کرتا ہے، اس کو شاد رکھتا ہے، اس میں روشنی جلاتا ہے، اس کی آبادی کے لیے، اس کے لیے توجہ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، وہ چاہے وقت دے کر، مال دے کر، جس طریقے سے بھی اس کا خیال رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے محدثین نے ثابت کیا اللہ اسے جنت میں باغ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں، جنت سے بڑھ کر کوئی ٹھکانہ ہے؟ کیوں جی؟ جنت سے بڑھ کر کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور جنت کی نعمتیں کھانے کے لیے مل جائیں، اس سے بڑھ کر بندے کو کیا چاہیے؟ ہر انسان کی دنیا میں 3 خواہشات بہت بڑی ہوتی ہیں۔ پہلی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر بہت اچھا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ دوسری خواہش ہوتی ہے اس کا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں کسی کو اللہ ایک دیتا ہے، کسی کو کوئی نہیں، جی کسی کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اللہ تینوں ہی اسے عطا فرمائے گا۔ جنت سے بہتر کو ٹھکانا ہے، جنت سے بہتر کھانے والی کوئی چیزیں ہیں، اور حوروں سے بہتر کوئی اور عورت ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں جس کی یہ خواہشات پوری نہ ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی پوری فرما دے گا، جنت میں اس کی یہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی آپ کو کہ مسجد میں بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی آئے تو اللہ کے ذکر کیے بغیر واپس نہ جائے۔
اللہ کا ذکر کیے بغیر واپس نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردار اللہ کا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کرو، دنیاوی ذکر نہ کرو، بندوں کا ذکر نہ کرو۔ ذکر کرنا ہے یا اللہ کا کرو یا اللہ والوں کا کرو۔ کن کا؟ یا اللہ کا یا اللہ والوں کا ذکر کرو۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے مسجد کے اندر یا اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے، گویا کہ وہ مسجد کا حق ادا فرما رہا ہے، وہ مسجد کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ مسجد میں آئے اللہ کا ذکر کیے بغیر نہ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، گھر سے اچھے طریقے سے وضو کر کے آئے اور صرف آئے مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیٹھنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ 2 نفل ادا کرے۔ بیٹھنے سے پہلے وہ یہ 2 نفل ادا کرے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو، یہ دونوں نفل ہیں۔ وضو کے بھی 2 نفل ہیں اور وہ جو ہے وہ مسجد کے بھی ہیں۔ اور یہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے مسجد میں آئے اور 2 نفل ادا کرے اور ان میں وضو کے بھی نیت کر لے کہ اس کے بھی نفل پڑھ رہا ہوں اور مسجد کے بھی حق ادا کرنے کے نفل پڑھ رہا ہوں، تو اللہ دونوں ہی قبول فرما لے گا۔ نفل وہ 2 پڑھے گا، اللہ اسے 4 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ مسجد کے اندر آ کے 2 نفل پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کے کئی مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم سادہ سا یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی گھر میں نہیں نہ آتا اللہ کے گھر۔ کیا آپ کے گھر میں آپ کی اجازت و مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ آ سکتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، آپ اسے نہ داخل ہونے دیں تو آپ باہر سے ہی اسے جو ہے وہ نکال دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار، آپ کا اپنا گھر ہے، چاہے داخل ہونے دیں یا نہ ہونے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے گھر میں جب بندہ اپنے گھر میں جس کو پسند نہیں کرتا اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، تو رب جس کو ناپسند کرتا ہے اس کا ایک ہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت جس کو ناپسند کرتا ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق، جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی یہ جو توفیق دی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ اپنے گھر میں آنے، اس کی مرضی کے بغیر تم اس کے گھر میں نہیں آ سکتے، تم اس کے حکم سے آئے ہو، اس کی اجازت سے آئے ہو، اس کی توفیق سے آئے ہو۔ تو جب بندہ مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد کے 2 نفل ادا کرتا ہے تو گویا وہ ایک اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی۔ وہ گھر میں آنے کے لیے اللہ نے جو اسے توفیق دی ہے نا، وہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کس لیے نفل ادا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے تحیۃ المسجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ بندہ مسجد میں آتے ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یا الہی گواہ رہنا، میں مسجد میں صرف اور صرف تیری عبادت کے لیے آیا ہوں، گپے مارنے کے لیے، شراب کے لیے اور دیگر کسی کام کے لیے، فساد کے لیے نہیں آیا، میں صرف تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا ہوں۔ اور تیسرا جو مقصد ہے تحیۃ المسجد کا وہ یہ ہے کہ جب بندہ 2 نفل مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے گزشتہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی ہیں۔ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس پوری دنیا میں اللہ کو جو محبوب پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے۔
اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ فرق کیا ہے کہ بازار میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، پاکی ناپاکی، جھوٹ سچ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور مسجد میں یہ ساری چیزیں نہیں۔ جس نے آنا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس نے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، بولیں ذرا اونچی آواز میں، رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کے اندر اس کی نیت یہ ہے کہ میں جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے چونکہ مسجد میں جانا ہے، اس لیے مسجد کے احترام کی خاطر جمعہ کی ادائیگی کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، جمعہ المبارک کے لیے، اس کے احترام کے لیے، مسجد کے ادب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ غسل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ یتطہر ما استطاع من طہر، فرمایا اس کے بعد جتنا ممکن ہے وہ اپنے جسم کی اچھے طریقے سے صفائی کرتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے اور اضافی بال اتارتا ہے، اچھے طریقے سے جتنا ممکن ہے وہ صفائی کرتا ہے، وَيُدَهِّنُ مِن دُهْنِ، پھر اچھے طریقے سے تیل لگاتا ہے، وَيَمَسُّ طِيبَ بَيْتِهِ، پھر خوشبو لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، فرمایا ثُمَّ يَخْرُجُ، پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وہ دو بندوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ درمیان میں آ کے ان کو یہ نہیں کہتا سائڈ پہ ہو جاؤ میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بھی نشہ ہوتا ہے کہ میری جگہ پر کوئی نہ بیٹھے اور میری جگہ پر نہ ہو، میں گھر میں رہوں اور میری جگہ یہاں جو ہے وہ بک رہے، یہ اسلام کے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ جہاں جگہ مناسب ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے لیے جگہ مختص جو آپ نے کی وہاں کوئی بیٹھا ہے تو آپ کا یہ شرعی حق نہیں بنتا کہ آپ اسے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ بھیج دیں، کہیں یہ میری جگہ ہے۔ مسجد کی میں نے پہلے ثابت کی کہ اس کی ملکیت صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی ملکیت نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ پہلے آتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بیٹھیں، اگر کوئی آپ بعد میں آتے ہیں، اگر آپ جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں جگہ میسر نہیں تو فلا یفرق بین اثنین، حضور فرماتے ہیں دو کے درمیان جدائی ڈال کے نہ بیٹھے، یہ نہ کہے سائڈ پہ ہو جاؤ جناب والا، چودھری صاحب آگے ہیں، فلاں آگے ہیں، فلاں آگے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، یہاں سارے برابر ہیں، یہاں سارے برابر ہیں۔ اور ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے کوئی چودھری ہے، کوئی مالک ہے، کوئی صدر ہے، کچھ بھی ہے، وہ مسجد کے باہر ہے، مسجد کے اندر سارے اللہ کے بندے ہیں، مسجد کے اندر سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اللہ کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں۔ اگر یہاں آ کے بھی آپ نے تفریق ہی کرنی ہے تو پھر جماعت کا جو مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ جماعت کا مقصد یہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام اسود، اور ان کے کالے رنگ کی وجہ سے لوگ انہیں اسود کہتے ہیں۔ اسود کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کالا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مسلمان ہو جائے تو تجھے مسلمان ہونے کے بعد وہی عزت اور مقام و مرتبہ ملے گا جو ابو بکر کو ملا ہے، جو عمر کو ملا ہے، جو عثمان کو ملا ہے۔ اگر ابو بکر جس جگہ پہ کھڑا ہے اگر تو وہاں کھڑا ہو جائے گا تو ابو بکر کی جرت نہیں کہ تجھے سائڈ پہ کر لے، یہ میری جگہ ہے، یہاں سارے برابر ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ مبارک کے دن وہ غسل کرتا ہے، جسم کی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، فلا ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور آ کر جہاں اسے جگہ ملتی ہے خوشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ینصت اذا تکلم الامام، سبحان اللہ، فرمایا اگر امام خطبہ دے رہا ہو وہ اس کے دوران آ جائے، جب تک امام خاموش نہ ہو وہ کبھی بات نہیں کرے۔
وہ خود خاموش رہے، خاموشی سے بات سنیں. ثم ينصت اذا تکلم الامام، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی سے سنیں، اتنی خاموشی سے سنیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہو، خطیب خطبہ دے رہا ہو اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہو، اگر تیسرا بندہ ان کو چپ کرانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ تو دو غلط کر رہے ہیں، چپ کرانے والے نے بھی غلطی کی ہے، اس نے بھی غلط کیا. اس کا مطلب ہے اس کی توجہ خطیب کی بجائے اس طرف زیادہ ہے اور وہ بھی ان کے اندر شامل ہو چکا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے اتنے مشکل کام نہیں ہیں، بڑے آسان کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. غسل جمعہ کے لیے کرتے ہیں آپ پہلے ہی، اور پھر جو اس میں آپ صفائی کرتے ہیں، آپ تیل لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور مسجد میں آ کے جہاں جگہ ملتی ہے خوشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے، الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں بندے کے یہ عمل اللہ کے ہاں اتنے مقبول اور پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں جتنے اس نے گناہ کیے ہیں سارے معاف فرما دیتا ہے. سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، ان میں سے ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان نیکی کی وجہ سے باقی بچتا ہو. ہفتے کے پورے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اور ایک محدث نے اس کا معنی یہ کیا ہے بین الجمعۃ الاخری، اخری کا مطلب ہے آنے والا جمعہ. کیا مطلب ہے؟ آنے والا جمعہ. حضور فرماتے ہیں یہ جمعہ اور جو آنے والا جمعہ ہے اس کے درمیان میں جو اس کے گناہ اس نے کرنے ہیں، گناہ وہ بعد میں کرتا ہے، اللہ پہلے اس کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی آنے والے جو گناہ ہیں جو اس نے ابھی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ایڈوانس ہی معاف فرما رہا ہے. اور یہ اس وقت ہے جب یہ ساری شرطیں پوری ہو. اگر کوئی اچھے طریقے سے غسل کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر جناب والا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، لیکن ایک کام نہ کرے، خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ اپنی باتوں میں مست ہے، تو اس کی ساری نیکی ضائع ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. دیکھیں نا نماز کے 7 فرائض ہیں، اب 6 فرض صحیح ادا کر لیں، ایک فرض چھوڑ دیں تو کیا بقیہ 6 کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک فرض کی نامکمل کرنے کی وجہ سے بقیہ 6 بھی جاتے رہیں گے. اب 4 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں آپ 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، ایک نہیں پڑھتے تو آپ کو علم ہے کہ وہ آپ کے 3 بھی ضائع ہو جائیں گے. تو یہ ساری شرائط و قیود ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا ارشاد فرمایا الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بها الدرجات. حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں کوئی ایسے کام نہ بتاؤں کہ اگر وہ کام تم کر لو تو یمحو اللہ بالخطایا تمہارے اعمال نامے میں کوئی ایک غلطی بھی باقی نہ رہے، سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں. ویرفع بها الدرجات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے درجے بلند فرما دے. تو جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استفسار فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں، تو ظاہر ہے صحابہ تو آئے ہی وہاں اسی کام کے لیے تھے. وہ کب کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ نہ بتائیں؟ صحابہ نے تو یہی کہنا تھا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے اور ابھی بتائیے، اور ہم اس کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. الا ادلکم علی ما یمحو، سارے گناہ معاف مٹ جائیں، سارے درجے جنت میں مل جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ 3 کام. ان میں سے پہلے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف کے وقت وضو کرنا. کیا؟ تکلیف کے وقت وضو کرنا. اس کی 2 تشریحات میں کرتا ہوں آپ کے سامنے. تکلیف کے وقت وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا ایسی مرض میں لاحق ہے کہ وہ پانی کو مس نہیں کر سکتا، کوئی الرجی ٹائب یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا زخم ہے کہ اس پہ پانی لگایا تو زخم بڑھ جائے گا. حالانکہ شریعت کے اندر اس میں آسانی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو یہ ڈر ہو
کہ میں بیمار ہوں، اگر میں نے پانی سے وضو کیا یا غسل کیا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت نے اسے یہ سہولت دی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ جس بندے کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے وضو کیا تو میں بیماری بڑھ جائے گی، شریعت نے اسے یہ سہولت دی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ یا جس بندے کو یہ ڈر ہے کہ اگر پانی میں نے استعمال کیا تو میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، یا میں صحت مند ہوں، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اگر میں نے وضو کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تو شریعت اسے بھی تیمم کی اجازت دیتی ہے۔ جو بندہ بیمار ہے، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا بندہ کمزور ہے، اگر اس نے پانی کو مس کیا تو وہ بیمار ہو جائے گا، تو شریعت اسے بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فضیلت بیان کر رہے ہیں، فرمایا جو بندہ تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، اس کے باوجود بھی وہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيَرْفَعُ بِهَا الدَّرَجَاتِ، اور اس کے درجات کو اللہ اپنی شان کے لائق بلند فرما دے گا۔ درجات کا لفظ ہے، درجہ کا نہیں، ایک درجے کے نہیں، درجات، کئی درجات اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں بلند فرما دے گا۔ اور دوسری اس کا مطلب آج کے سیزن کے اعتبار سے کہ آج آپ کو علم ہے کہ جب سردی کی شدت ہوتی ہے اس وقت نماز سے زیادہ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت نماز سے زیادہ وضو کرنا مشکل ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ اگر بندہ سردی کی شدت میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس وضو کا ثواب اس بندے کو نماز سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں نے خود پڑھے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا کرتا ہے۔ یہی حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکلیف کے باوجود بھی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے مکمل وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کے برکت سے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے جنت کے اندر بے شمار درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت الخطا الی المساجد۔ بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں مسجد میں نہ بھی جاؤں کوئی بات نہیں، یہاں ہی میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جو بندہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا، کثرت الخطا، جتنے اس کے قدم زیادہ آنے جانے میں لگیں گے اللہ اتنا ہی اجر زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بے شمار درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک تو ایک اس کی تشریح کہ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرے، یہ بڑی فضیلت والی ہے، اور ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہ بیٹھیں بلکہ اپنے کام کاج میں، حلال رزق کمانے میں، دیگر میں آپ کام میں لگے رہیں، اس کے باوجود کہ آپ کام میں ہیں اور آپ کے کان جو ہے وہ اذان کی طرف ہیں، نماز کی طرف ہیں، بار بار ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ جو ہی ٹائم ہو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، گویا کہ یہ بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تظرتم الصلاۃ انتم فی الصلاۃ او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے کے دوران ثواب ہوتا ہے نا، اتنا نماز کا انتظار کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی اتنا ثواب ہے۔ انتم فی الصلاۃ من تظرتم الصلاۃ انتم فی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کو بھی اتنا ثواب ہے اور جماعت کا انتظار کرنے والا جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے حضور فرماتے ہیں جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے، جو نماز کے انتظار میں ہے وہ کہاں؟ وہ نماز میں ہے، یعنی ثواب میں برابر ہیں۔
اور دوسرا اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت گفتگو جائز نہیں۔ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو کسی سے کلام کرنا جائز نہیں۔ اس وقت جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب ہے تکبیر، اور تحریمہ کا مطلب ہے اللہ اکبر کہہ کے کئی چیزیں تھیں جو آپ کے لیے حلال تھیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے وہ حرام کر دی ہیں۔ کلام کرنا جائز تھا، گفتگو جائز تھی، آپ نے حرام کر لی۔ کھانا جائز تھا، آپ نے حرام کر لیا۔ چلنا پھرنا جائز تھا، آپ نے حرام کر دیا۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے حلال چیزوں کو ایک وقت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے حرام کر دینا۔ تو حضور فرماتے ہیں جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں گفتگو جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جو نماز کا انتظار کر رہا ہے، چونکہ وہ نماز میں حدیث مصطفیٰ کی نظر میں، اس لیے وہ بھی گفتگو نہ کرے، وہ لغویات نہ کرے، فضولیات نہ کرے، بلکہ نماز کا انتظار کرنے کے لیے اپنے رب کے ذکر میں لگ جائے۔ اگر مسجد میں آ کے باتیں ہی کرنی ہے تو پھر مسجد میں آنے کا مقصد ختم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں عبادت بھی کریں، باتیں بھی کریں۔ مسجد میں آئیں عبادت کے لیے، جب واپس جائیں تو باتیں کر کے سب ضائع ہو، جس ہاتھ جائے اسی ہاتھ سے واپس چلے جائیں۔ جو اللہ نے تمہیں گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اس اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں، مسجد کا حق ادا کریں، اور عبادت میں جتنا ممکن ہو وقت گزاریں۔